ناظرین السلام علیکم، اردو پیارا چینل میں خوش آمدید۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے غزل کی تعریف، ابتدا و ارتقاء، غزل کی حیت اور عناصر۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے جو غزال سے نکلا ہے۔ غزال کے لغوی معنی ہے ہرن یا ہرن کا بچہ۔ جب ہرن کے پیچھے کوئی شکاری جانور بھاگتا ہے تو خوف کے مارے اس کے منہ سے جو دردناک چیخ نکلتی ہے اسے غزل کہتے ہیں۔ اگر ہم غزل کو لغوی معنی میں دیکھیں تو غزل کی جو لغوی معنی ہے عورتوں کے بارے میں گفتگو کرنا، یعنی عورتوں کے بارے میں گفتگو کرنا اور ان کے حسن و جمال کی باتیں کرنا۔ تو آئیے احباب غزل کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ اصطلاح میں غزل وہ صنف شاعری ہے جس میں درد و سوز ہو اور حسن و جمال، عشق، شراب و شباب، تصوف اور معرفت کی باتیں ہو اور ان کے ساتھ ساتھ وصال اور فراق کی باتیں ہو تو ہم اسے غزل کہتے ہیں۔ تو آئیے احباب غزل کی جو ابتدا ہے ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ غزل قصیدے سے نکلی ہے۔ فارسی شاعر رودکی نے قصیدے کا تشبیب کا حصہ الگ کرنے اسے غزل کا نام دیا، یعنی غزل فارسی سے اردو میں آئی۔ اردو غزل کی ابتدا 670 عیسوی میں یعنی دکن میں ہوئی۔ قلی قطب شاہ نے پہلا دیوان مرتب کیا۔ قلی قطب شاہ ایک بادشاہ گزرا ہے، ساتھ ساتھ بہترین شاعر اور بہترین نثر نگار بھی۔ ان پر جو مشہور مثنوی لکھی گئی تھی وہ قطب مشتری تھی۔ قلی قطب شاہ نے دکن سے غزل کی ابتدا کی، جبکہ بابا اعظم ولی دکنی نے شمالی ہند میں غزل کو رواج دیا، یعنی انہوں نے جو پودا لگایا وہ شمالی ہند میں تناور درخت بنا، جو میر تقی میر اور مرزا رفیع سودا کا دور تھا۔ وہ اردو شاعری کا سنہری دور کہلاتا ہے، اور غالب کا جو دور ہے وہ اردو غزل کا بہترین دور کہلاتا ہے۔ تو آئیے احباب اب ہم حیت کے بارے میں جانتے ہیں کہ حیت کیا ہے۔ حیت ایک سانچہ ہے، یعنی نظم کا ایک اپنا سانچہ ہے، غزل کا ایک اپنا۔ غزل کی حیت قصیدے جیسی ہے، یعنی غزل جس سانچے میں لکھی جاتی ہے وہ بالکل قصیدہ کی طرح ہے، چونکہ قصیدے سے نکلی ہے، یعنی اس میں مطلع، حسن، مطلع، مقطع، ردیف، قافیہ وغیرہ ہوتے ہیں۔ غزل کا شعری سرمایہ، اردو میں سب سے زیادہ شعری سرمایہ غزل کا ہے۔ عام طور پر کچھ کتابوں میں مثنوی بھی لکھا جاتا ہے، لیکن وہ سوال دو طرح کے ہیں۔ وہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے بارے میں سوال ہے کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کس صنف میں سے زیادہ لکھا ہے، یعنی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے جو شاعری کی ہے وہ کس صنف میں زیادہ کی ہے، تو اس کا جواب مثنوی ہے۔ اگر مجموعی بات کی جائے تو اردو کا شعری سرمایہ سب سے زیادہ کس صنف میں ہے، یہی سوال بنتا ہے، تو وہ غزل میں ہے، یعنی مثنوی میں نہیں۔ غزل کے دو اضلاع عناصر ہوتے ہیں، یعنی ڈاکٹر
ابو اللیث صدیقی کے مطابق وہ کون سی دو عناصر ہے جنہوں نے ہمیشہ غزل کا ساتھ دیا ہے؟ جب سے غزل کی ابتدا ہوئی اور آج تک ان دو خصوصیات یا ان دو عناصر نے غزل کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ان میں سے پہلا جو عناصر ہے وہ ہے داہلیت اور دوسرا رمزیت۔ اب ہم جانتے ہیں کہ داہلیت سے کیا مراد ہے۔ داہلیت میں شاعر قلبی جذبات کا اظہار کرتا ہے، یعنی داہلیت میں قلبی جذبات کا اظہار کرنا، یعنی دلی جذبات کا اظہار کرنا، باطنی کیفیات کا اظہار کرنا۔ اکثر جو شعراء ہوتے ہیں وہ اپنے ہر شعر میں مصرع میں یعنی جن جذبات کا اظہار کرتے ہیں جو ان کا دلی ہے تو اس کو ہم داہلیت کہتے ہیں، یعنی وہ ان سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، وہ اس شاعر کے دل سے ٹچ ہوتے ہیں وہ حالات، وہ جذبات۔ تو دوسرا سوال جو ہے وہ ہے رمزیت سے کیا مراد ہے؟ رمزیت سے مراد اشارے کنائے میں بات کہنا یعنی کرنا، یعنی علائم اور رموز غزل کی خاص صفت مانے جاتے ہیں۔ یہ دو عناصر ہے۔ یہ سوال انٹرویو اور تحریری امتحان میں اکثر پوچھا جاتا ہے۔ غزل کا نقیب، غزل کا نقیب کون ہے؟ ڈاکٹر عبادت بریلوی نے مطلع کو غزل کا نقیب قرار دیا ہے، یعنی غزل کی جو ابتدا ہے، یعنی غزل کی جو مطلع اشعار ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم مطلع کہتے ہیں، یعنی پہلے جو مصرے ہوتے ہیں ان کو ہم مطلع کہتے ہیں۔ مطلع غزل کی ابتدا ہے، یعنی ان سے غزل کا آغاز جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ جس طرح نقیب بادشاہ کے آنے کا اعلان کرتا ہے، اسی طرح غزل میں جو مطلع ہوتا ہے، جو آغاز ہوتا ہے، جو پہل جو شعر لے کے جاتے ہیں ان کو ہم مطلع کہتے ہیں، وہ غزل کی آمد کا اعلان کرتا ہے، یہ شروعات کا شروع کرنا ہوتا ہے۔ مطلع کس شاعر کے اچھے ہیں، یعنی مطلع کس شاعر کے زیادہ مشہور ہے؟ تو آئیے اس کا ہم جواب ڈھونڈتے ہیں۔ اردو ادب میں خواجہ حیدر علی آتش اور شیخ ابراہیم ذوق، یعنی جو بہادر شاہ ظفر کا تعلق رہا ہے، ان دو شاعروں کے مطلع جو ہے وہ زیادہ مشہور ہے۔ اگر ان دونوں کا موازنہ یعنی مقابلہ کیا جائے تو خواجہ حیدر علی آتش کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ جیسے ان کا جو بہترین مطلع ہے وہ کچھ یوں ہے: یار کو میں نے مجھے یار نے سونے نہ دیا، رات بھر تالے بیدار نے سونے نہ دیا۔ تو آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ مطلع دولخ کیا ہوتا ہے، یعنی مطلع دولخ سے کیا مراد لیا جاتا ہے۔ یہی سوال اکثر انٹرویو میں بھی پوچھا جاتا ہے۔ مطلع دولخ یعنی ٹکڑا، لخت کے معنی ہے ٹکڑا۔ مطلع دولخ کیا ہوتا ہے؟ ایسا مطلع جس کا مصرعہ وہ الگ مفہوم رکھتا ہو، یعنی ان میں جو مطلب ہے وہ الگ ہو۔ اس طرح مصرع ثانی جو ہے ان کا بھی مطلب الگ ہو، یعنی ان کا جو مفہوم ہو وہ بھی الگ ہو، اور ساتھ ساتھ یعنی دونوں ایک دوسرے کے محتاج نہ ہو، دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہ ہو، تو اسے یعنی اردو ادب میں صنف شاعری میں مطلع دولخ کہتے ہیں۔ تو آئیے جناب اب ہم
سیکھتے ہیں متمم غزل سے کیا مراد ہے۔ غزل کو تمام کرنے والا، غزل کا اختتام کرنے والا، یعنی مقطع یعنی غزل کا جو آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر تخلص بطور اسٹمپ استعمال کرتا ہے، اس مقطع کو، آخری دو شعر کو ہم متمم غزل کہتے ہیں۔ یعنی متمم کی جو آسان جواب ہے وہ یہی ہے کہ ان سے غزل جو ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ آسان لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ غزل کا آخری شعر ہوتا ہے جس کو ہم عام لفظوں میں مقطع کہتے ہیں۔ ان سے غزل جو ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ احباب، آخر میں یوں کہوں گا کہ اگر آپ بہترین معلوماتی آڈیو لیکچر سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ساتھ کمنٹس بھی کیجیے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ اس آڈیو لیکچر سے آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو پھر ہم مزید ویڈیو بنانے کے لیے کوشش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔